عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي. شکر اصل میں ایک جذبہ ہے کہ جو کسی کے ساتھ اگر کسی نے کوئی بھلائی کی ہو، کوئی احسان کیا ہو، کسی تکلیف سے بچایا ہو، چھٹکارا دلایا ہو، تو انسان کے دل کی گہرائی میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس جذبے کو جذبہ شکر کہا جاتا ہے. یہ قلب کی گہرائی سے امڑتا ہے اور پھر زبان پر الفاظ بن کر آ جاتا ہے کہ جیسے ہم الفاظ ادا کرتے ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. یہ شکر ہے جو دراصل فطرت کی صحت کی علامت ہے. اگر فطرت صحیح ہے تو شکر پھر لازماً ادا ہوگا، اور اگر شکر نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ فطرت جو ہے وہ مسخ ہو چکی ہے. کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی اور آپ کے اندر جذبہ شکر پیدا نہیں ہوا، یہ تو حیوانات تک کے اندر ہوتا ہے. آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی رکھ دیجئے تو وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے شکر کا اظہار کرے گا، اپنے رویے سے شکریہ کا اظہار کرے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ رب جس کے سب ہم پر احسانات ہیں، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اس کا شکر کیسے ادا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم زبان سے شکر ادا کرتے ہیں. ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. کوئی مشکل ہے، کوئی حاجت ہے، مشکل آسان ہوئی یا حاجت پوری ہو گئی تو فوراً سجدے میں گر گئے. یہ بھی شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے. ایک چیز ہے زبان سے شکر ادا کرنا، اور ایک ہے کہ دل کے اندر شکر گزاری کی فیلنگز آ گئی ہیں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم نے کھانا کھایا، زبان سے شکر ادا کیا. اب دل میں جو فیلنگز آئیں کہ میرا فیوریٹ کھانا مجھے ملا، جو میں کھانا چاہ رہی تھی وہ مجھے کھانا مل گیا، تو اب اگلی سچویشن کیا ہے، نیکسٹ سٹیج کیا ہے کہ ہمارا اطاعت کا جذبہ بڑھ جائے. مطلب یہ کہ شکر گزاری یہ ہے کہ انسان اپنے محسن کا دل سے اعتراف کرے، زبان سے احسانات کا اعتراف کرے اور عمل سے احسان مندی کا ثبوت دے. یعنی ان تینوں رویوں کے مجموعے کا نام شکر ہے کہ انسان احسان کو اسی کی طرف منسوب کرے جس نے اصل میں احسان کیا، کسی دوسرے کو احسان کے شکریے اور نعمت کے اعتراف میں حصے دار نہ بنائے. اس کا دل اپنے محسن کے لیے محبت اور وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو، کسی غیر سے محبت اور اخلاص اور وفاداری کا ذرا سا بھی تعلق نہ رکھے. اپنے محسن کا مطیع اور فرما بردار ہو، اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی منشا کے خلاف استعمال نہ کرے اور آئندہ بھی اسی سے امیدیں وابستہ رکھے. اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شکر کرنا اللہ کا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام کرتے کہ پنڈلیوں میں ورم آ گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں جبکہ اللہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کس طریقے سے کی ہے؟ اللہ کی عبادت میں مزید بڑھ کے. اسی طرح ہماری زندگی میں جب کوئی بھی انعام ملتا ہے، کوئی بھی نعمتیں ملتی ہیں، تو ایک تو زبان سے شکر ادا کرنا ہے، دوسرا دل میں شکر کی کیفیت ہو، اور یہ کہ اپنی زندگی میں ہم اللہ کی اطاعت میں اور آگے بڑھ جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال دیا تو مال آنے کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی بندگی میں زیادہ بڑھ جائیں. پہلے اگر صرف فرض پڑھتے تھے تو اب سنتیں اور نوافل بھی شروع کر دیں. صدقہ کرتے ہیں تو صدقات بڑھا دیجئے. اللہ کے بندوں کا خیال رکھنے لگیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائیں. اگر ہم اس کے اپوزٹ چلنا شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے یہ کفر کے درجے میں آئے گا. جب مشکلات ہوتی ہیں، مالی تنگی کا شکار ہوتے ہیں تو انسان دن رات دعائیں کرتے ہیں. جو ہی مشکلات آسان ہونے لگیں، مشکلات دور ہونے لگیں، مالی تنگی دور ہوئی، مال آنا شروع ہوا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ مزید اطاعت گزار بن جاتے، لیکن اللہ کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے. ادھر سجدہ شکر ادا کیا اور اب ساتھ ہی مارکیٹ سے ساؤنڈ سسٹم لے آئے، ہوم تھیٹر مزید لے آئے خرید کر، اور ساتھ ہی اللہ کی نافرمانی کے سب کام شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر انبیاء نے کس طریقے سے ادا کیا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں کافر، بت پرست اور ناشکر گزار معاشرے میں پیدا ہوئے۔ والدین کفر اور شرک کے سرپرست تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی اذیتوں سے گزرنا پڑا۔ آخر والدین اور وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے، دیس دیس گھومتے رہے۔ عمر عزیز 80 برس کو پہنچ گئی، تنہائی محسوس کرنے لگے۔ اللہ سے نیک سیرت اولاد مانگی۔ اللہ نے 2 بیٹے 2 بیویوں سے عطا کیے۔ بڑے بیٹے کا نام اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا گیا۔ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کیا، سورہ ابراہیم میں ہے، آیت نمبر 39، اس کا مفہوم ہے، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب دعاؤں کو سننے والا۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، اور واقعی اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمانوں میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محنت کش طالوت نامی شخص کو بادشاہ بنا کر ایک سرکش کافر حاکم جالوت کے مقابلے میں لشکر کشی کا حکم ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک معمولی کسان کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کے لشکر میں شامل ہو کر میدان جنگ میں عین اس وقت پہنچے جب فلسطینیوں کی فوج کا گرانڈیل پہلوان جالوت مقابلے کے لیے للکار رہا تھا۔ بنی اسرائیل میں سے کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ مقابلے کے لیے نکلے۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام ایک کم سن نوجوان تھے، لیکن مقابلے کے لیے نکلے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 میں فرمایا ہے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا کی، اور جو کچھ چاہا اس کا علم اس کو دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سارے واقعے کا جو ہے کریڈٹ وہ اپنے سر لینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشات کا ذکر اللہ رب العزت نے پھر یوں کیا ہے کہ ذکر کرو ہمارے بندے داؤد کا جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا تھا، صبح و شام اس کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے، پرندے بھی سمٹ آتے تھے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی اور اس کو حکمت عطا کی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے بعد بھی مزید شکر گزار بندے بن گئے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد سورہ صاد میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا، پس تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر، وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت عذاب ہے، کیونکہ وہ یوم حساب کو فراموش کر بیٹھے۔ خلیفہ بنایا جانا یقیناً بہت بڑا اعزاز ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو ملا۔ ان کو ملی ہوئی مزید طاقتوں کا اللہ رب العزت نے یوں ذکر فرمایا کہ ہم نے داؤد کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا تھا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آواز ہو جاؤ، پرندوں کو بھی یہی حکم دیا اور ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ زرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ اور نیک عمل کر، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اب غور کیجئے کہ شکر گزاری سے اللہ مزید نعمتیں عطا کرتا ہے، ہمیں بھی ہر وقت شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد فلسطین کے بادشاہ بنے، ان کی حکومت کا ذکر کرتے ہوئے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی عنایات کا ذکر کرتے ہوئے سورہ صاد میں ذکر فرمایا گیا کہ ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، وہ اس کے حکم پر نرمی سے چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا تھا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابندے سلاسل تھے۔ ہم نے ان سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں قربت کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ کہ شکر کرو گے تو اور زیادہ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو شکر گزاری پر وہ حکومت ملی کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اپنی لغزشوں پر فوراً معافی مانگ لیتے تھے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اتنی بڑی بادشاہت کے باوجود، حکومت کے باوجود اور نبوت کے بعد بھی ہر وقت جو ہے اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں تھیں، لیکن ہر وقت اللہ کا شکر
شکر ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ علم عطا کیا گیا کہ جس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ کے ساتھ ہے سورہ نمل میں کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المومنین۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے اور زندگی کی ہر سانس کے ساتھ اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ زبان اس قابل نہیں ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکے، لیکن ہم اس کے احسانات کو مانتے ہیں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں پہ ہر پل اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سورہ نمل میں پورا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس حوالے سے ہے کہ جب ان کو بلقیس کے بارے میں پتہ چلا، اس کی حکومت کے بارے میں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ ملکہ کے ان کے پاس حاضر ہونے سے پہلے اس کا تخت لایا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اہل دربار کو مخاطب کیا تو ان میں سے ایک جن تھا، اس کا بھی ذکر ہے کہ جس نے وہ تخت جو ہے لانے کی حامی بھری کہ میں اسے قبل کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں زورآور بھی ہوں، امین بھی ہوں، تو میں وہ تخت لے کر آتا ہوں۔ تو اس پر پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن الفاظ میں شکر ادا کیا، بہت ہی خوبصورت الفاظ، کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے، یہ میرے آزمانے کے لیے ہے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر گزاری کرے وہ اس کی اپنی جان کے لیے ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور کریم ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ رباه عفوك إني